اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں باب الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کے دیے گئے یا اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہم لوگوں کی چل رہی تھی، اور اس کی آخری حدیث باب کی وہ باقی تھی۔ پھر سے کوئی پڑھیے تاکہ اس حدیث کی تشریح کریں۔ کہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عدم الجزاء مع عدم البلاء، آدمی کے اوپر بلا جس قدر نازل ہوتی ہے اس حساب سے اس کو اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور اللہ رب العالمین اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو ان کو مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے۔ فمن رضی، جو راضی ہوا، فلہ الرضا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوئی۔ ومن سخط، اور جو ناراض ہوا، فلہ السخط، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوئی۔ یہی حدیث تھی نا کل جس کو پڑھے تھے ہم لوگ؟ جی شیخ۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان عدم الجزاء، جزا سے مراد ثواب بھی ہے اور جزا سے مراد عقاب بھی ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلہ کو، اور بدلہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، بدلہ برا بھی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن دونوں طرح کا بدلہ ہوگا۔ اگر آدمی نیک ہے تو بدلہ نیک ہوگا، اور اگر آدمی برا ہے تو اس کا بدلہ برا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اوپر بلا جس کوانٹیٹی میں نازل ہوگی، اللہ رب العالمین اسی حساب سے اس کو بدلہ عطا کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، ان کو مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے، بلا اور پریشانیوں کے اندر گرفتار کرتا ہے۔ تو بلا اور مصیبت کا نازل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی دلیل ہے۔ جی، اللہ رب العالمین کی محبت کی دلیل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی بندے کے اوپر بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کو بنیادی طور پر دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ بنیادی طور پر دو باتیں اس کو سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اگر وہ بندہ صبر کرے تو، یعنی بلا اور مصیبت اگر کسی بندے کے اوپر نازل ہوئی تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر وہ صبر کر رہا ہے تو یعنی اس کو صبر کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے خیر کا ارادہ کرے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی شریعت کی تابع داری کی جائے، اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت جی۔ اگر انسان دنیا میں جو کچھ اس کو حاصل ہے، اگر تمام چیزوں کو فروخت کر دے،
بیچ دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت خرید لے تب بھی وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی محبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر انسان دنیا میں جو کچھ ہے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ جمع کر لے اور اس سے اللہ رب العالمین کی محبت اگر خریدنا چاہے اور خرید لے تو خسارہ اور گھاٹا اس کو نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت بلا اور مصیبت کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری کے اس سوال کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو حضرت ابو سعید خدری آپ کی عیادت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو لحاف اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے لحاف کے اوپر سے جب ہاتھ رکھا تو آپ کے جسم کی گرماہٹ دونوں لحاف کے اوپر سے محسوس ہو رہی تھی، یعنی اتنا شدید اور سخت بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اوپر کپڑے سے بھی بخار کی حرارت سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا اور مصیبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے اول درجے کے اوپر پہلے نمبر کے اوپر کون لوگ ہیں؟ کہا انبیاء۔ انبیاء کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، ان کے ایمان کی صلابت کی وجہ سے، ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر آزماتا ہے۔ قال، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قلت، پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ انبیاء کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصالحون، نیک لوگ، صالح لوگ، ان کان احدہم لیبتلی بالفقر، کہا کہ نیک اور صالح لوگوں کو اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کے ذریعے سے یہ فقر و فاقہ میں گرفتار کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں پاتا جس سے وہ اپنی صدر پوشی کر سکے۔ اس قدر غربت اور اس قدر مجبوری نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی آتی ہے کہ اتنا غربت اور اتنی مصیبت کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا جس سے وہ اپنے سطر کو ڈھانپ سکیں وہ تک نہیں پاتے ہیں، وہ تک بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ نیک ہے، صالح ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا جی؟ اگر کوئی آدمی دنیا میں غریب ہے یا کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہوا تو ہم کو ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت برا آدمی تھا اسی لیے اس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے یا نہیں؟ جی عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے فلانا کینسر سے مر گیا، ارے بہت برا آدمی تھا۔ نہیں کہنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنے والے ہم لوگ نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے خیر کا ارادہ کر رہا ہو، اس کو اس مصیبت کے اندر گرفتار کیا ہو اور اس نے صبر کیا ہو، اللہ رب العالمین اس کو اجر دینا چاہتا ہو۔ ابھی بات آئے گی آپ کے سامنے۔ لہذا ہم لوگ اپنے معاشرے میں بہت جلد فیصلہ کرتے ہیں، ارے کتنا برا آدمی تھا، کینسر سے مر گیا، فلانا اس بیماری سے مر گیا، اور رکٹ کے مرا، بستر میں بہت دن تک پڑا رہا تب جا کر کے مرا۔ تو یہ ایسا ہونا یا بیمار ہو کر کے مرنا یہ آدمی کے برے ہونے کی علامت نہیں ہے، مطلق طور پہ یہ علامت نہیں ہے، سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ احب قوما، اس حدیث کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ابتلاہم، ان کو مصیبت کے اندر گرفتار کرتا ہے۔ اور کوئی آدمی اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے، مصیبت میں ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ برا بندہ ہے، آپ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ غیب جانتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا کسی کے بارے میں ایسے کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اپنی زبان کو محفوظ رکھنی چاہیے اور ان چیزوں میں نہیں پڑھنی چاہیے جس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ ہم کو کیا مطلب ہے؟ کون آدمی اگر ہم اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے وہ نیک ہے تو کیا ہو جائے گا، اور ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ برا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے تو ہم بھی محفوظ رہیں گے اور ہم بھی عذاب سے
بچے رہیں گے. بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نیک اور صالح لوگوں کو کبھی کبھی فقر و فاقہ میں اس طرح مبتلا کرتا ہے کہ بیچارے کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ستر پوشی کر سکے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیے، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُهُمْ بِالرَّخَاءِ. آدمی نیک اور صالح ہوتا ہے تو وہ مصیبت سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے تم عافیت سے خوش ہوتے ہو. یعنی ایک آدمی جس کے اوپر مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے وہ کتنا خوش ہوگا؟ نیک اور صالح لوگ مصیبت کے نازل ہونے کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. جب نیک اور صالح لوگوں کے اوپر مصیبت، بلا، تکلیف اور پریشانی نازل ہوتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، مصیبت کے نزول سے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے خیر کا ارادہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کر رہا ہے، اس وجہ سے ان کو مصیبتوں کے اندر گرفتار کر رہا ہے، اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں. اور بلکہ بعض سلف کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر ایک زمانہ بیت جاتا اور ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، تو وہ لوگ اپنا محاسبہ کرتے تھے، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی غلط کام کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں، ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو آزمایا نہیں، یا ہمارے اوپر مصیبت کا نازل ہونا تاخیر کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے ایمان کی قوت اور ان کے ایمان کی صلابت تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا جی کہ مصیبت اور پریشانی کا نازل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی برا ہے، قطعا نہیں، کبھی بھی نہیں. اس کو غور کر کے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ عافیت والے ہیں، یعنی چین و سکون سے رہنے والے لوگ ہیں دنیا میں، وہ یہ تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ کہ اے کاش دنیا میں ان کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کر دیا جاتا. لو انہم کانوا قد نشروا بالمناشیر، کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چھلنی کر دیا جاتا، وہ یہ تمنا کریں گے قیامت کے دن. کیوں تمنا کریں گے جی؟ وہ یہ دیکھیں گے کہ اہل بلا کو، اہل مصیبت والوں کو یا اہل مصیبت کو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ثواب عظیم دے رہا ہے، اس ثواب عظیم کو جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہم کو بھی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار کیا جاتا تو آج اس ثواب سے، اللہ رب العالمین کی اس فضل سے ہم بھی بہراور ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی وہ آدمی جو دنیا میں کسی مصیبت والے کو دیکھتا تھا تو پڑھتا تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو عافیت عطا کی اس بیماری سے جس کے اندر فلاں کو اس نے مبتلا کیا ہے. اور ایسا پڑھنا مشروع ہے، اس کو سنانا نہیں چاہیے. یعنی آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، یہ پڑھنا ہے، لیکن اس کو سنا کے نہیں، اپنے دل میں پڑھنا ہے. قیامت کے دن یہی آدمی جو دنیا میں کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصیبت پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو جو انعام دے گا، اس کو جو نعمتیں دے گا، اس نعمت کو دیکھ کر کے یہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ہم کو بھی مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا جاتا، ہم کو بھی پریشانی میرے اوپر بھی نازل ہو جاتی تو آج ہم کو بھی اس عظیم ثواب میں حصہ لینے کا موقع ملتا اور اللہ رب العالمین ہم کو بھی آج اس عظیم ثواب سے نوازتا ہے نا.
تو اس سے یہ پتا چلا جی کہ مومن اس بات کو جانتا ہے، یا اس بات کو جاننا چاہیے مومن کو کہ اللہ رب العالمین جب اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے، اور بلا کے اوپر، مصیبت کے اوپر صبر کرنے والے کا اجر قیامت کے دن بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین اجر عظیم سے اس کو قیامت کے دن نوازے گا، ہے نا۔ تو یہ اگر آدمی یہ خیال رکھے گا تو یہ چیز اس کو صبر کرنے کے اوپر معاون ثابت ہوگی، یعنی وہ اگر صبر میں کبھی بھٹکے گا بھی تو اگر یہ خیال کر لے کہ دنیا میں صبر کر لیتے ہیں، اللہ اس سے اللہ کی رضامندی کی یہ دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین ہم کو بڑے ثواب سے نوازے گا، تو اس کا دل مضبوط ہو جائے گا اور صبر کرنے میں اس کو طاقت حاصل ہوگی، بلکہ وہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں اس کو گرفتار کیا ہے نا۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا ٹکڑا دیکھیے، کا فمن رضی فلہ الرضا، جو آدمی راضی ہو جائے اس کے لیے رضا مندی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا مندی اس کی حاصل ہوگی۔ اور یہاں رضا مندی سے کیا مراد ہے؟ رضا مندی سے مراد یہاں صرف رضا مندی نہیں ہے جی، صبر کی وہ تینوں قسمیں مراد ہیں کہ آدمی صبر کرے اور اس کے بعد کیا کرے؟ شکر کرے یا رضامندی کا اظہار کرے۔ صبر کا جو 3 کیٹیگری آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے اس سے پہلے درس میں، اور جو لوگ نہیں تھے وہ اس کے پہلے کا جو ویڈیو ہے اس کو سنیں تو وہاں پہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صبر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا تو صبر ہے، جزا فضا نہ کرے، صبر کرے، اور اس کے بعد رضامندی کا اظہار کرے، اور اس کے بعد اونچا درجہ اور اونچا مقام یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر دے، مصیبت کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر دے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سخیتا، جو ناراض ہوگا، یعنی مصیبت نازل ہوئی، ناراض ہو رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تقدیر کو کوس رہا ہے، ہمیں ملے تھے مصیبت کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، یہ سب چیزیں میرے ہی ساتھ کیوں اور کسی کے ساتھ کیوں نہیں، اس طرح سے اعتراض کر رہا ہے، تو ایسا کرنے والا آدمی جو ناراض ہو تقدیر کے اوپر، وہ کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور ناراضگی کا اظہار کرنا مصیبت کے نازل ہونے کے وقت یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، حدیث پڑھ چکے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے نازل ہونے کے وقت کیا کرے؟ اپنا چھاتی پیٹے، یا چہرے کے اوپر تھپڑ لگائے، یا اسی طریقے سے جاہلیت کی پکار پکارے، ایسا کرنے والا آدمی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے بندے کے ساتھ کہ بندہ کو اللہ رب العالمین آزمائے، یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے صبر کے درجات کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ صبر کے درجات ہیں، اور بندے کے اوپر اگر مصیبت نازل ہوتی ہے، پریشانی نازل ہوتی ہے، تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرے اور واویلا نہ مچائے۔ اور یہاں ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جی۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی خوبصورت ہے اور دوسرا خوبصورت نہیں ہے، تو وہ دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا، ہم کو کالا بنا دیا، اس کو گورا بنایا، ہے نا۔ یہ بھی شکایت کے اندر داخل ہے۔ صبر کرے، جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، اسی کے اوپر وہ صبر کرے۔ اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ رب العالمین کا کرم اس کے ساتھ ہوگا، اور اس صبر کے اوپر اس کو اجر سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نوازے گا۔
اور ایسا اجر جس کا تصور وہ آدمی دنیا کے اندر نہیں کر سکتا. درجات علیہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عطا کرے گا، اور اچھی زندگی جنت میں اس کی گزرے گی. اور دنیا کی یہ زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. آخرت کی زندگی اس کی بہت بہتر ہوگی اور بہت اچھی زندگی ہوگی اگر وہ آدمی صبر کرنے والا ہوا تو. چلیں اس کے بعد مسائل پڑھیے. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل نمبر 1، سورہ تغابن کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ مومن کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. ہاں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے، سورہ تغابن کی اس آیت کی تفسیر. چلیں 2، اللہ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر صبر کرنا بھی ایمان باللہ کا حصہ ہے. بالکل، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر صبر کرنا ایمان کے عظیم شاخوں میں سے ایک شاخ ہے کہ اللہ رب العالمین جو فیصلہ کر رہا ہے بندے کے حق میں، وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا وہ بہتر ہوگا، اور اس پہ اعتراض کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. چلیے 3، کسی کے نسب پر طعن کرنا کفریہ کام ہے. جی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کے نسب کے اوپر طعن کرتا ہے، شک کرتا ہے، یا نسب کا انکار کرتا ہے، یا اس کو کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے اور کفر کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور یہ کفار کے کاموں میں سے ایک کام ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرے، اس سے بچے. 4، صدمہ کے وقت چہرے پر 2 ہتھڑ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جہالت کے بول بولنے والے شخص کے بارے میں سخت وعید وارد ہے. ہاں سخت وعید، لیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود، جو چہرے پہ تھپڑ مارے، وہی 2 ہتھڑ مارے یعنی تھپڑ مارے اس طرح سے، ایسا کرے. عام طور پہ عورتیں جو کرتی ہیں ہے نا، یہ نوحہ وغیرہ کرتے وقت یا میت کے انتقال کے اوپر غم کے اظہار کرتے وقت تو یہ کرنا. وشق الجیوب، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑ دینا. ودعا بدعوت الجاہلیہ، جاہلیت کی پکارنا. اب اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا، اب یہ تھا تو ہم لوگ چل رہے تھے، ابھی نہیں ہے تو کون دیکھے گا، اس طرح کی باتیں. چلیے، اور وہ آدمی ملعون 5، ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں ہے، دین اسلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے، اور تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. لعن اللہ، ایک دوسرے الفاظ بھی، لعن اللہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس کے اوپر، والعیاذ باللہ. 5، اس بات کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. جی، جب اس کو مصیبت دے اور مصیبت دے کے اس کو صبر کی توفیق دے تو اللہ رب اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے. اسی لیے نیک اور صالح لوگ جو ہوتے تھے وہ ارادہ کرتے تھے، مشتاق رہتے تھے، ان کی چاہت ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین بلا اور مصیبت نازل کرے. جیسے بات ابھی آپ کے سامنے گزر گئی کہ سلف میں سے اگر کسی کو بہت دن ہو جاتا اور ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی تو وہ اپنا جائزہ لیتے، محاسبہ کرتے کہ ہم کون ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی. چلیں اور جس کو عذاب و سزا دینا چاہے اس کی علامت و پہچان بتائی گئی. ہاں کیا ہے، پھر سے پڑھیے. اور جس کو عذاب و سزا دینا چاہے اس کی علامت و پہچان بتائی گئی ہے. ہاں جس کو عذاب اور سزا دینا چاہے اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بلا اور مصیبت میں نازل نہیں، گرفتار نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین اپنے عدل اور اپنے انصاف سے
اگر کسی بندے سے برا کا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس سے بلا، مصیبت اور پریشانی کو روک لیتا ہے۔ کیوں روک لیتا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کا پورا بدلہ اس کو دے۔ اسی لیے یہ بات ہم بار بار آپ کے سامنے دہرا رہے تھے کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر کے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی برا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر کبھی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس سے خیر کا ارادہ ہی نہیں چاہتا ہو، اس کے گناہوں کو بچا کے رکھتا ہو تاکہ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دے، ہے نا؟ بلکہ اور اس سے یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے جی، کسی آدمی کے اوپر اگر مصیبت نازل نہیں ہوئی، غور سے سنیے اس سوال کو، کسی آدمی کے اوپر اگر مصیبت نازل نہیں ہوئی تو اب وہ کیا یہ سوچے کہ لگتا ہے اللہ تعالی ہم کو جہنم میں جلانا چاہتا ہے اس لیے مصیبت نازل نہیں ہوئی، اسی لیے وہ دعا کرے کہ اللہ تعالی مصیبت میں گرفتار کرے؟ ہاں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرنا ہے، یہ نہیں مانگنا ہے، بلکہ عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچا کر کے رکھ، پریشانی سے بچا کر کے رکھ۔ اور وہ حدیث ہے نا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک صحابی کے پاس تو دیکھا کہ صحابی ایک دم سوکھ کے کانٹا ہو گئے ہیں، پورا جسم ایک دم جھڑ گیا ہے، ان کا گل گیا ہے نا؟ تو پوچھا آپ نے کہ کیا حالت ہو گئی آپ کی ایسی؟ کوئی دعا وغیرہ کر رہے ہیں کیا؟ اللہ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے نبوت کی فراست سے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی بات ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے جو گناہ ہیں اس کا بدلہ تو دنیا ہی میں دے دے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سے پوچھ گچھ مت کرنا۔ کہا یہی وجہ ہے جو تمہاری یہ حالت بنی ہے اور تم جو اس طرح سے دبلے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ دنیا میں بھی ہم کو معاف کر دے، آخرت میں بھی ہم کو معاف کر دے؟ یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بدلہ دے دے؟ کہو کہ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی معاف کر دے۔ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جب چاہے جس کو چاہے بخش دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کے بخشش کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اس کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مت سمجھیے گا بلا اور مصیبت کے بارے میں اتنی بات ہو رہی ہے تو آپ دعا کرنے لگیں کہ اللہ تعالی ہم کو بلا اور مصیبت میں گرفتار کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اے اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا کر، آخرت میں بھی عافیت عطا کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اگر کوئی بلا، مصیبت، پریشانی نازل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اس بیماری کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر اب بندہ کامل مومن ہے تو کیا کرے گا؟ رضامندی کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوگا۔ اے اللہ تو نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، راضی ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ ایمان کے اندر صلابت اور مضبوطی ہے تو کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو اس بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار کیا، شکریہ ادا کرے گا۔ یہی 3 درجات۔ چلیے 7 جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانی۔ ہو گیا؟ جی چلے پھر انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ